عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا. میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ ان خوش نصیبوں کو اپنا دیدار کرائیں گے جنہوں نے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگائی ہو، اور جنہوں نے اپنی حرام خواہشات کا خون کیا ہو اور غم اٹھایا ہو اللہ کے راہ میں. یہ غم بہت مبارک غم ہے. اللہ کے راہ میں جو غم اٹھاتا ہے، اس اللہ کے راہ کے غم جو ہے، اس غم کا ایک ذرہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری کائنات کی ساری خوشیاں، جنت کی نعمتیں یہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو یہ ذرہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ جنت مخلوق ہے اور اس نے خالق کو لینے کی کوشش کی ہے. اس نے جان کی بازی لگائی ہے. جس نے جان دی اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اپنی حرام خوشیوں کا خون کیا ہے اور اس خون کا گلاس دل کے اندر نہیں رکھا، مٹکا نہیں رکھا، سرائی نہیں رکھا، تالاب نہیں رکھا، نہریں نہیں رکھی، خون کا سمندر اس نے دل میں رکھا ہے. یہ تڑپ تڑپ کر جینا، لہو آرزو کا پینا. کیا جو اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا ہے اس کو گناہ کا خواہش نہیں ہوتی؟ اس کا دل نہیں چاہتا بدماشی کرنے کے لیے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آسمان والا نہیں دیکھتا، وہ پروردگار نہیں دیکھتا کہ اس دنیا کے اندر کتنے مرد ہیں، کتنے عورتیں ہیں جو بے حیائی کے راستے پر چلے جا رہے ہیں، میری شریعت کو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رونتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور کروڑوں کے مجمع میں چند اشاک مرد اور عورتیں ایسی ہیں جن کے اوپر لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اس حال میں بھی وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرتے. اس اللہ کو پیار نہ آئے گا، اس اللہ کی رحمت کو جوش نہ آئے گا کہ دل تو ان کا بھی چاہتا ہے لیکن نہیں عمل کرتے گناہ کی بات پر. جذبات تو ان کے اندر بھی ہیں، ان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے وہ VCR TV دیکھ سکتے ہیں، ننگی فلمیں دیکھ سکتے ہیں، اور دل بھی چاہتا ہے لیکن اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، مالک کے قانون کے ٹکڑے نہیں کرتے. اللہ کے راستے کا غم ہے. لامحدود ذات کا ذرہ ہے، یہ لامحدود ذات کے راستے کا ذرہ ہے، تو یہ ذرہ لامحدود نہ ہوگا. پوری دنیا کی خوشیاں دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں. جنت مخلوق ہے، اس نے مخلوق سے بڑھ کر خالق کو چاہا ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر عمل کیا ہے، اللہم انی اسألک رضاک، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ، آپ کا نبی پہلے آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہے، جنت بعد میں ہے، کیونکہ اللہ آپ جنت کے خالق اور مالک ہیں. یہاں مقابلہ مخلوق کا اور خالق کا ہے. جنت مخلوق ہے. اے اللہ، ہمیں آپ کا دیدار وہاں پر نہ ملا، آپ جنت میں نہ ملے تو ہمیں ایسی جنت بھی نہیں چاہیے. اے اللہ، جنت بھی ہم اس لیے طلب کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی سکھا رہے ہیں، لیکن پہلے آپ کی رضا مانگتے ہیں، جنت بعد میں مانگتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کا دیدار ہوگا. اے اللہ، وہاں پر آپ کو دیکھیں گے اور اللہ ان آنکھوں کو اپنا جلوہ دکھائیں گے جن آنکھوں نے اللہ کی راہ میں اپنے نور کو استعمال کیا ہوگا. سفید سفید آنکھ میں کالا کالا رنگ دیکھ کر اور اس میں نور کا خزانہ جس نے رکھا اس اللہ نے رکھا. ماں کے پیٹ کے اندر کس کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے اتنا پیارا پیدا کیا. کا گندا اور نجس پانی اس پر اللہ نے کیسی صورت بنائی. دنیا کا تو ایک چاقو جب تک اس لوہے کو گرم نہ کیا جائے، ہتھوڑے نہ مارے جائیں، ڈائی میں نہ ڈالا جائے، مولڈ میں نہ ڈالا جائے، جب تک چھری چمچے بن نہیں سکتے، پلیٹیں اور جگ نہیں بن سکتے. ماں کے پیٹ کے اندر کون سا امریکہ، جرمن اور جاپان کی انڈسٹری لگی تھی جس نے اتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اس پیارے نے اتنا پیارا ہمیں پیدا کیا اور ہم اس پیار کی دھجیاں اڑا رہے ہیں رات دن. کیسے اللہ پیار کریں گے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ اللہ کی نعمتوں کا خواب دیکھتا ہے، یہ چین اور سکون اور اطمینان کا خواب دیکھتا ہے، یہ گناہوں میں
کیسے اس کو چین اور سکون اور اطمینان مل سکتا ہے؟ 99 اللہ کے نام ہے جو مشہور نام تو اور بھی ہیں، لیکن لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے راستے کے مجاہدے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ذرے میں اس کو ہدایت کی روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اور سینکڑوں راستے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کے عطا فرما دیتے ہیں جو مجاہدے اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ بدماش نہیں ہے جو اللہ کے راستے کے مجاہدے نہیں اٹھاتا، یہ وہ بدماش نہیں ہے جو افا رہے تھا من اتخذ الہہ ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کمینوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی حرام خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے، معبود بنایا ہوا ہے۔ یہ اس کمینوں میں سے نہیں ہے۔ دل چاہا بدماشی کر لو، کر لیا، جب مرنے کے وقت ہے اب وہی بدماشیاں جو جوانی میں کی تھی کر کے دکھاؤ۔ اب جن کے لیے مرے تھے وہ آ کر تمہیں صحت دے کر دکھائیں۔ ایک گردے میں اللہ درد ڈال سکتا ہے۔ اللہ دنیا تو اسباب خوشی لاتی ہے، پہلے دنیا غم ہٹانے کی فکر کرتی ہے، پھر اسباب خوشی لا کر خوشی لینے کی فکر کرتی ہے۔ حضرت والا دامت برکاتوں فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو بغیر اسباب کے عین غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وہ ہے جو ہر ذرے ذرے میں اللہ اس کو ہدایت کی روشنی دے دیتا ہے، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتا ہے، اپنے ناک کو دیکھتا ہے۔ اللہ آپ نے کیسے ماں کے اندر پیٹ کے اندر میں بنایا؟ اے اللہ، ماں کے پیٹ کے اندر دل آپ نے فٹ کیا، جگر پھیپڑا آپ نے فٹ کیا، ہماری ماں بے خبر تھی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے تو اللہ کے 99 نام ہیں، اس کو اپنے ہاتھوں میں نظر آتے ہیں۔ اٹھائیے اپنے ہاتھ سامنے، سیدھا ہاتھ دیکھیے 18 نظر آتا ہے، الٹا ہاتھ دیکھیے 81 نظر آتا ہے۔ ٹوٹل کتنا ہوا؟ 99 ٹوٹل ہوا۔ ایک بزرگ اپنے ہاتھ چوم رہے تھے، یہ مضامین حضرت والا دامت برکاتہم کے ہیں، دوبارہ دیکھ لیجئے 99 بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ 99 بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ 99 نام کی تجلیات اللہ تعالیٰ پروردگار اس کو دکھاتے ہیں جو 99 نام والے مالک پر فدا ہوتا ہے۔ نقش قدم نبی کے جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ پانی پینا سنت کے مطابق آسان ہے، پی لیا۔ مسجد میں داخل ہوا، نکلا سنت کے مطابق جی لیا۔ کیا تقویٰ سنت نہیں تھی؟ کیا تقویٰ سنت نہیں تھی؟ یہ تقویٰ اختیار کرتے ہوئے انسان کا دل لرز جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے پیار کریں گے اس کو جو اللہ کو ناراض کرتا ہے؟ اللہ کیسے اس کے دل کے اندر چین اور سکون اور اطمینان ڈالیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ نام تاکید کا اور بانون ثقیلا فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ دو عمل، ایمان لے اور عمل صالح کرتا رہے، لطف مزیدار زندگی، خوشی والی زندگی، پیاری زندگی، مزیدار زندگی کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو بالغ زندگی عطا فرمائیں گے، مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرور ضرور کان ڈھونڈتے ہیں سکون اور چین اور اطمینان اور مزہ ہم لوگ گٹر لائنوں میں، پیشاب پخانے کے مقامات پر، ٹی وی VCR کی گندی فلموں پر، گانوں میں، میوزک میں چین اور اطمینان تلاش کر رہے ہیں، اور چین اور اطمینان دینے والا مالک فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ارے ظالموں کا چین اور سکون تلاش کر رہے ہو؟ الا، غفلت کی روئی کانوں سے نکال لو، خوب غور سے سن لو، صرف اللہ ہی کی یاد میں دلوں کو چین ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو فرمائے کہ میری یاد میں چین چلے گا، اور ہم لوگ کہاں چین تلاش کر رہے ہیں؟ جتنا فرما برداری کی لیول بڑھتی جائے گی، اتنا مزیدار زندگی اس کی بڑھتی جائے گی، اتنا وہ جتنا وہ اللہ پر فدا ہوتا جائے گا، اتنا پروردگار اس پر پیار کرتا رہے گا۔ جو اگر حسینوں پر جوانی چڑھی ہوئی ہے تو یہ جوانی آنی اور جانی ہے۔ آنے کی تو فکر کرتے ہیں، جانی کی فکر نہیں کرتے کہ یہ آنی تو ہے لیکن جانی بھی تو ہے، برباد بھی تو ہونے والی ہے ان کی جوانی۔ یہ کیوں انسان اپنے آپ کو ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی فکر کرتا ہے؟ تاکہ میں سلیکٹڈ ہو جاؤں، لوگوں کے نظر میں پیارا بن جاؤں، عورتوں کے نظر میں پیارا بن جاؤں، وہ مجھ سے پیار کر لیں۔ اللہ پیار نہ کریں تو کوئی ایسی بات نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ جس سے پیار نہ کرے اس کی بربادی کی تاریخ تو اسی دن شروع ہو جاتی ہے جس دن انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ نقطۂ آغاز گناہ کا میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ کے عذاب کے نقطۂ آغاز ہے۔
نیکی کا نقطہ آغاز اللہ کا پیار، اللہ کا قرب، اللہ کے مزے کا نقطہ آغاز ہے۔ مرضی ہے کون سا نقطہ آغاز ہم لے لیں، مرضی ہے عذاب کا نقطہ عذاب لے لیں، مرضی ہے سکون اور چین اور اطمینان کا نقطہ آغاز لے لیں۔ عورتوں کو بہت فکر ہے کہ دین نے جو ہے ہمیں برباد کر دیا، دین نے ہماری ویلیو ڈاؤن کر دی، دین جو ہے ہمارے گھروں میں ہمیں ٹھوس ٹھاس کر کے بند کرتا ہے۔ ارے بھائی، دھرتی مکہ شریف کی، اس دھرتی پر جتنے انبیاء اب تک آئے اس دھرتی پر آئے، جتنا دین اس دھرتی پر تھا دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے پہلے کیا حال تھا؟ عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ان کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا۔ جس سرزمین پر سارے انبیاء حضور اللہ تعالیٰ کے تشریف لائے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے سے پہلے اس سرزمین پہ عورتوں کا یہ حال تھا، تو باقی سرزمین پر کیا حال ہوگا؟ یونان کے اندر اگر عورت غلطی کر لیتی تھی تو اس کے گردن میں رسی ڈال دی جاتی تھی، گھوڑے سے باندھ دیا جاتا تھا، اور اس کا شوہر اس کو چابک مارتا ہوا، رگڑتا ہوا وہاں تک لے جاتا جب تک اس کا دم نہ نکل جاتا۔ کچھ برس، چند برس پہلے بڑے ملک میں کوئی کانفرنس ہوئی تھی کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ کیا جواب ملا؟ سارا سب میٹنگ کے بعد جواب ملا کہ عورت جو ہے ایک تفریح کا سامان ہے، جب یہ بوڑھی ہو جائے گی تو اس کو نچوڑ کر پھینک دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تفصیل تو پڑھے، تفسیروں میں تو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو اور بیویوں کو اور ماؤں کو اور عورتوں کو کیا عزت بخشی۔ 4 اسٹیج ہیں عورتوں کے، 4 اسٹیج ہیں عورتوں کے۔ ساری دنیا تڑپتی تھی، بے چین تھی، ساری دنیا تڑپتی تھی، بے چین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا سکون پا گئی۔ آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی۔ آج باہر کے میڈیا کا زور ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں اس سیلاب پر بہیں۔ ہم لوگ نالائق اور گدھے ہوں گے اگر اس سیلاب پر بہیں گے۔ شیر جانور ہے، بھاؤ کا پانی ایسا آ رہا ہے اور شیر اس طرح تیرتے ہوئے اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ شیر کہتا ہے کہ تنکا بھی اسی بھاؤ پہ تیر رہا ہے، کشتی بھی اسی بھاؤ پہ تیر رہی ہے، اور جو ڈوبنے والے ہیں وہ بھی اسی بھاؤ پہ تیر رہے ہیں۔ تو میں شیر ہوں، میں تو مخالف سمت پر تیروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا شیر پیدا کیا ہے کہ معاشرے کا بھاؤ جس سمت پر آئے تم اس کے مخالف تیرو تو میں تمہیں مل جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مل جائیں گے۔ نور جہاں کا کتنا حسن تھا، جہانگیر صاحب کس ادا پر فدا ہو گئے، بادشاہ تھے۔ پوچھا کہ میں نے تمہیں 2 کبوتر دیے تھے، ایک کبوتر تو نے کیسے اڑا دیا؟ اس نے دوسرا اڑا کر کہا کہ ایسے اڑایا تھا۔ شادی کر لی، ادا پسند آ گئی۔ اب کہاں ہیں یہ دونوں؟ کہاں ہے ان کا حسن؟ کہاں ہے یہ؟ قبر میں کیڑے کھا گئے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں، اللہ والے مزے میں تھے، اللہ والے مزے میں ہیں اور اللہ والے مزے میں رہیں گے۔ وہ اللہ والے جو غفلت کی زندگی میں تھے، شراب اور زنا میں مبتلا تھے، لیکن جب توبہ کیا تو جو جوش میں آئے دریا رحم کا، گبر 7 سالہ ہوئے فخر اولیاء۔ جب اللہ کے رحمت کے دریا میں جوش آتا ہے تو 100 برس کے کافر کو اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرتے، ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آج وہی جو شراب پیتے تھے آج وہی اللہ کے ولی بن گئے، تو 800 برس ہو چکے ہیں، لیکن آج ان کے نام کی برکت سے دعائیں مانگی جاتی ہے کوئی نور جہاں اور جہانگیر کے نام سے برکت مانگنے والا؟ ہے کوئی شیری اور فراز کے فیض سے دعائیں مانگنے والا؟ ہے کوئی لیلا اور مجنو کے صدقے دعائیں مانگنے والا؟ بتاؤ کوئی ایک ہو تو مجھے اس کا نام بتاؤ، بیوقوف کا اور بدھو کا۔ لیکن جو نیک مادرزاد ولی تھے ان کی تو بات ہی اور ہے، لیکن وہ جو غفلت کی زندگیوں میں تھے، غفلت کی راتیں تھی اور آپ کی یاد اللہ کی تھی، اس یاد کے اندر اللہ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم لوگ جب کراچی میں رہتے تھے تو واٹر کا کنیکشن، ٹیلی فون کا کنیکشن، موبائل فون کا کنیکشن، ہر چیز کا تم کنیکشن لیتے تھے، لیکن میرے سے تمہارا کنیکشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے پاس کوئی کنیکشن نہیں ہے، ایک ہی کنیکشن ہے، اے ربی معاف کر دیجئے۔ کوئی مسجد کا دروازہ کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے رات کو 12 بجے، کوئی وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس وقت، توبہ کی نماز پڑھنے کی فکر نہیں ہو رہی، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں ندامت طاری ہو جائے۔ ایندم علیہا، اے اللہ پہلے تو شرط گناہ سے الگ ہو جائیں، یقلا عن المعاصی، گناہ سے الگ ہو جائیں، اللہ پیار کریں گے۔ واہ سبحان اللہ، ماں باپ کو شفقت اور پیار کی بھیک دینے والا
اس ماں کو اللہ بھیک دے رہا ہے جو پہلے ماں نہیں تھی، ماں بنی، بچہ پیدا ہوا، رات کو ماں 10 مرتبہ اٹھ کر بچے کے دست صاف کر رہی ہے، بچے کو کوئی ڈانٹ نہیں رہی، بچے کے کپڑے صاف کرنے سے انکار نہیں کر رہی، 10 پر 10 چلے آ رہے ہیں اور صاف پر صاف کر رہی ہے، بدبو والا پخانے پہ پخانا صاف کر رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بھیک ماں باپ کے دل میں ڈال دی۔ باپ تو راتوں کو جاگ کر ہاسپٹل کے چکر لگا رہا ہے، جن کو دھکے کھا کر روزی کما رہا ہے، اور ماں راتوں کو 10 مرتبہ جاگ رہی ہے۔ سردی کی رات ہے، برسات ہے، ماں سردی سے کانپ رہی ہے، بچہ ایمرجنسی میں جانا چاہتا ہے، اس سردی کے اندر ماں بھاگ کر روتے ہوئے ہاسپٹل کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ ماں باپ کو یہ محبت کی اللہ نے بھیک دی ہے، تو ہم لوگ گناہوں کے دست کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ معافی کا لباس پہناتے رہیں گے، صاف کرتے رہیں گے، پاک کرتے رہیں گے۔ مولا تعالیٰ ہم گناہ کر سکتے ہیں، تھک سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا۔ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ قریب جو رہتے ہیں وہ ترسن اور مروندن، فرماتے ہیں جو شیخ اللہ والا ہو، جو اس کے جتنا قریب ہوتا ہے، یا اس کی اولاد یا اس کے دوست یا اس کے احباب یا اس کے رشتے دار کہتے ہیں ارے یہ کیا ہے، ہم تو بہت اس کو جانتے ہیں، قریب رہتے ہیں پانی کے لیکن ترستے ہوئے مر جاتے ہیں، اور دور سے جو آتے ہیں بکڑے بھر میں ایندھن، وہ اپنے جو چلو ہیں وہ بھر کر پانی لے کر چلے جاتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے مدینہ شریف میں فدا ہوئے، مکے میں کہاں قدر کی مکے والوں نے۔ آپ اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے غلاموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کی اولاد اللہ ماشاء اللہ ہے، ان کی اولاد بھائی بہن قریب کے رشتے دار پڑوسی گاؤں والے کیا چھوڑو ان کو، یہ اللہ والوں کے غلام ہوں گے ہمارا اس سے کیا واسطہ۔ اور دور سے آ کر بکڑے بھروندن بک چلو کو کہا جاتا ہے سندھی میں بھی، یہ جو زبان ہے سرائی کی اس میں بکڑے کہ وہ آتے ہیں اور دور سے اور چلو بھر کر اللہ کے عشق اور محبت کا پانی لے کر چلے جاتے ہیں، ایک گھونٹ پیتے ہیں مست ہو جاتے ہیں۔ جرا خاک آمے کیوں مجنوں کنن، صاف گر باشد ندانم چوں کنن، ارے یارو سخت پیاس اور لو میں پانی کیچڑ ملاوا ملتا ہے تو مست ہو جاتے ہو، صاف گر باشد ندانم چوں کنن، شکایت مت کرو اللہ سے کہ اللہ ہمیں تو مزہ نہیں آ رہا، اے اللہ ہمیں تو مستی نہیں آ رہی۔ بھائی مستی اور مزہ تو دل میں ہے، اور دل کا ایئرپورٹ تو اللہ نے بنایا، هو الذی انزل السکینۃ فی کا جہاز لینڈ کرنے کے لیے۔ ہم تو اتنے عرصے سے آ رہے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ حضرت والا فرماتے ہیں جہاز میں بیٹھے ہوں محسوس ہوتا ہے کہ جہاز چل رہا ہے، لیکن اس کی اسپیڈ کسی گاڑی کی ہے، کسی ٹرین کی ہے، فضاؤں میں اڑتا ہوا جاتا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد پتا چلتا ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد پتا چلتا ہے کہ جہاز جدے کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا ہے۔ جاؤ ٹرین میں کتنے مہینوں کے بعد پہنچو گے۔ اسی طرح ہر روح جو اللہ پر کے پاس پہنچنا چاہتی ہے، جو یریدنا وجہ بن کے شیخ کے پاس آتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا راستہ طے ہوتا رہتا ہے، لیکن شیطان کہتا ہے، نفس کہتا ہے کہ تجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جا اب تو بھاگ جا یہاں سے۔ ارے کم از کم گناہ تو سمجھا، گناہ سے نفرت تو ہوئی، زہر سے نفرت تو ہوئی، آتے رہے، روتا رہے، فریاد کرتا رہے، مالک کو پیار آ جائے گا کہ یہ میرا در نہیں چھوڑتا، یہ رونا نہیں چھوڑتا، قربان جائے اس مالک پر کہ رو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابکو فَإِن تبکو فتباکو، ارے رو اللہ سے، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لو، بنا کر بھیج فقیروں کا۔ اے غالب ہم تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، غالب کہتا ہے کہ فقیر کا بھیس بنا کر ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ کریم لوگ کیسے ہیں، کیسے کیسے صدا پر بھیگ دیتے ہیں، تو ہم بھی اللہ کے غلاموں کا بھیس بنا لیں، وہ کریم مالک انشاءاللہ تعالی نقل پر اصل عطا فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ جو ہمارے بس میں ہم نے وہ اختیار کر لیا، اے اللہ ہم صدا کے کمینے ہیں اور کمینے ادھر رہ جائیں، آپ کریم ہیں، آپ کو ہم کریم سمجھ کے آئے ہیں۔ اور کریم کی تفسیر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ الذی یؤتی بدون الاستحقاق والمنہ،
اے اللہ کریم وہ ہے جس کا حق نہ بنتا ہو اور آپ اس کو عطا فرما دیں. ہمارا حق نہیں بنتا, ہمارا دل اور روح اس قابل نہیں کہ آپ کا پیار اس کے اندر آ جائے, لیکن اے اللہ آپ کریم ہے اور کریم نالائق کو لائق بناتا ہے. مولا دیر نہ کیجیے, جلد لائق بنا دیجیے. جہاں ایئرپورٹ تو تباہ کر دیا دل کا, چین اور سکون اطمینان کہاں سے آئے گا؟ جڑا خاک آمیز چوں مجنون کنن, صاف در باشد منادم چوں کنن. اے انسان, اگر تو عبادت کے ساتھ جو گناہ کرتا ہے, نیکیوں کے ساتھ جو گناہ کرتا ہے, اور یہ کیچڑ ملا ہوا تیرا ایمان ہے, اگر توبہ کر لے گناہ نہ کر لے, صاف در باشد ندانم چوں کنن. ارے اللہ ایسی قرب کی پیار والی شراب پلائیں گے, بغیر ملاوٹ والی, بغیر کیچڑ والی. میں نہیں کہتا کہ تیرے مزے کا کیا حال ہوگا. ماں باپ کو اللہ نے یہ بھیک دی کہ ماں 10 پر 10 صاف کر رہی ہے اور اولاد سے نفرت نہیں کر رہی. ماں درارا میں من آموختم چوں بول چھمے کے منم روکتم. اے ماں باپ کی محبت پر ناز کرنے والوں, جب اللہ کی توبہ کرو گے اور اللہ کے رحمت کا, اللہ کے پیار کا, اللہ کے قرب کا سورج جب طلوع ہوگا تو بھول جاؤ گے ماں باپ کی محبت کو, تو بھول جاؤ گے سورج کی روشنی کو, بھول جاؤ گے چاند کی روشنی کو. چاند اور سورج کو بھیک تو اللہ نے دی ہے. ایسا اللہ پیار عطا فرماتے ہیں. سوئے تاریکی مرو خورشید آس. ارے اندھیرے کے راستے کی طرف کہاں جاتے ہو؟ اللہ کی روشنی کی طرف آؤ. ہزاروں سورج اللہ کے طلوع ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں, سورج جب نکلتا ہے تو چاند تاروں کی کیا ویلیو ہوتے ہیں. اتنا پیارا چاند, اس کو بھی بھاگنا پڑ جاتا ہے سورج کی روشنی کے آگے. جب اللہ کی روشنی دل کے اندر آئے گی تو مخلوق رہے گی, مخلوق کی بدماشیاں اور گناہ رہیں گے, لیکن اس کے اوپر وہ خالق اور مالک کا پیار کھا جائے گا. میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر, میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر, وہ مجھ پر چھا گئے میں زمانے پر چھا گیا. وہ مجھ پر چھا گئے میں زمانے پر چھا گیا. چند دن کا مجاہدہ ہے. والذین جاہدوا فینا, چند دن کا مجاہدہ ہے. وہ جب مجاہدہ, 4 تفصیلیں ابھی عرض کروں گا, جب وہ مجاہدہ آ جائے گا, لنہدینہم سبلنا, ہزاروں راستے اپنے گروپ کے اپنے طرف آنے کے اللہ راستے بھیج دیں گے. اس وقت پریزیڈنٹ کا, گورنر کا, وزیر اعظم کا مہمان آ رہا ہو, وزیر اعظم کو پتا بھی ہو اور اس کا پیارا بھی ہو, کیا اس کو راستے میں کوئی تکلیف آ سکتی ہے؟ اللہ اگر نہ چاہے, اللہ اگر چاہے تو آ سکتی ہے. اللہ کی طاقت تو پہلی ہے. چاہے پورے دنیا کے بادشاہ مل کر چاہیں کہ اللہ تکلیف بھیج رہا ہے, نہ آئے, آ کے رہے گی. بادشاہ بھی مر کر رہیں گے. ہزاروں زمین کے بادشاہوں کو لپیٹ چکی ہے اور لاکھوں کو اور لپٹے گی. حضرت والا دامت برکاتہم برما تشریف لے گئے تھے. بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے, جھکے نہیں انگریزوں کے آگے. نکال دیا گیا ان کو وہاں سے, رنگون میں بھیج دیا گیا, تکلیفیں دی گئی, انتقال ہو گیا. حضرت والا قبرستان تشریف لے گئے, کچھ پڑھ کر بخش دیں. وہاں 2 اشعار لکھے ہوئے تھے. ایک شعر تو سب کو پتا ہے, میں نے زندگی میں دوسرا شعر اس وقت سنا جب حضرت والا نے فرمایا, عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن, عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. بچے کو پتا ہوگا. دوسرا شعر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا تھا, کتنا بد نصیب ہے ظفر, کتنا بد نصیب ہے ظفر کہ دفن کے لیے زمبی بھی نہ ملی کوئے یار میں. جہاں میرے دوست احباب تھے, رشتے دار تھے, وہاں بھی دفن کے لیے زمین نہ ملی. اللہ ہے بھائی, بہت بڑی اللہ کی ذات ہے. اللہ کو ناراض کر کے چین اور سکون نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ غموں کو خوشی میں بدل سکتے ہیں. تو عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے پر تو ظلم ہو گیا. تاریخ اٹھا کر دیکھو, اور باتیں بھی عرض کرنی ہے. درد میرے دل میں بھی اتار دے, سامعین اور سامعات کے دل میں اتار دے. اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے. اللہ اگر ارادہ کر لیں پوری دنیا کو ولی بنانے کا, اللہ کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ اگر ارادہ کر لیں مجھے اور ہم سب کو, اور جتنی عورتیں آئی ہوئی ہیں اور جتنے نہیں آ سکے, اللہ سب کو اولیاء اللہ بنا دیں. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لینے کی کمی ہے, دینے کی کمی نہیں ہے. 4 اسٹیج آتے ہیں عورتوں پر. اب ذرا دیکھیے اللہ کی رحمت. جو عورتیں کہتی ہیں ہم تو بے حیا بنیں گی, کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے نعوذ باللہ کیا کیا ہے, ہمارے پر تو ظلم ہے. ہمیں تو گھومنے سے منع, برقعے کا سختی, باہر نکلنے سے منع, نامحرم سے منع, بات کرنے کا فلانا منع.
منع آپ کے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کا قرب ملے گا، اللہ ملیں گے، جنت ملے گی. نافرمانی میں جوتا ملے گا، یہاں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. جنت میں زیادہ اور دوزخ میں زیادہ عورتیں جائیں گی، اس لیے چلو اچھا ہے دوستی کام کرتے رہو. بھائی آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ دوزخ میں جائیں گی؟ آپ جنتی کام کرو. جنت میں عورتیں تو جائیں گی نا، آپ اس میں کیوں نہیں بنتی ہو عورت وہ جنت والی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی کاپی کرنے کی جو دوزخ میں جا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بیٹی چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. ہماری ماں مشق اٹھاتی تھی، کندھے اور سینوں پر نیل کا نشان پڑ گیا. یہ تو ہماری ماؤں کی حالت. کاش اللہ تعالی تو امت کی بخشش کے لیے روئے، اور امت ہے کہ حسد کے جیتی ہے گناہوں پر، امت ہے کہ حسد کے جیتی ہے کیبل پر، ڈش پر، ویسیآر پر اور چٹ چیٹ پر، ننگی فلموں پر، لڑکیوں کو پسانے پر، گانوں پر اور بھویں اپنی منڈانے پر عورتیں اپنی بھووں کو کترتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تو فرمائے کہ میں نے انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈالا، لیکن عورتیں کہتی ہیں کہ اے ربی آپ کا چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اپنی بھویں ترشوائیں گی، ہم اپنے پلکیں ترشوائیں گی، ہم اپنے بال کٹوائیں گی، ہم جس کپڑے پہنیں گی باریک کپڑے پہنیں گی، اور ہمیں ہمارا چہرہ پسند نہیں، اس کو ہم بیوٹی پارلر میں جا کر بے حیا اور کمینی عورتوں سے اپنا چہرہ سجوائیں گی. آپ نے جو چہرہ سجوا کے دیا وہ ہمیں قبول نہیں ہے. بے حیا اور کمینی عورتوں کا چہرہ سجوانا ہمیں قبول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رو رہے ہیں، گناہوں کے بھاؤ پر بہے جا رہے ہیں. ہم لوگ صوفی کا تاج ہم سر سے اتار دیں، گناہوں کا تاج سر سے ہم لوگ اتار دیں، ان اولیاء الا المتقون کا تاج سر پہ پہن لیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے دوست وہ ہیں جو تقویٰ سے رہتے ہیں. یارو کب تک ہم بے حیا اور کمینے اور گدھے پن کے اندر مبتلا رہیں گے؟ ایک کمینے پن اور نالائکی کی حد بھی تو ہونی چاہیے ہم لوگوں کی. کب ہم توبہ کر کے اللہ کے پیارے بنیں گے؟ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا گیا، کس طرح رحمت للعالمین نے کفار سے کو معاف کیا ہے. کھجور کا تنا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے تھے، جب ممبر بنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہے اور سب صحابہ نے اونٹ کی طرح روتے ہوئے اس تنے کو سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا لیا، وہ چپ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کو گود میں نہ لیتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا. ہم فریاد کرتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ آپ ہمیں اپنی گود میں جگہ دے دیجئے، اور اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہمیں بھی جگہ دے دیجئے گا. لیکن اگر گناہوں سے اٹے ہوئے ہوں گے تو اللہ گود میں لے گا. بچہ سے ماں محبت کرتی ہے، لیکن پیشاب پکانے والے بچے کو گود میں ماں نہیں لیتی. بیت الخلاء لے جائے گی لیکن گود میں نہیں لے گی، اپنے کپڑوں سے بھیج نہیں لے گی اس کو اپنے بدن سے. تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے اگر گند لگے ہوئے تو اللہ کیسے گود میں لیں گے؟ یہ تو درخت کا حال.